علماء اعلام کی صحت و سلامتی کے لیے بواز غلام الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و بولایت الائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت. موضوع گفتگو اصول دین. کل کی گفتگو میں اختتام یہاں پہ ہوا تھا کہ اگر خدا خالق کے ساتھ رب ہے تو رب وہ ہوتا ہے جو ہر وہ شے جسے خلق کیا ہے یا جس کا رب ہے اسے نقطہ مطلوب تک پہنچائے. اس کائنات، اس ہستی میں انسان اللہ کی وہ عظیم مخلوق ہے جسے اللہ نے اختیار و ارادے کی قوت و قدرت عطا کی ہے تاکہ وہ اپنے ارادے، اپنی قوت، اپنے اختیار سے خدا تک پہنچے. اور اسی لیے انسانوں کے لیے اللہ نے 1,24,000 نمائندے بھیجے جو پیام ہدایت کو وہاں سے یہاں لے کے آئے تاکہ انسان اس پیام ہدایت کے صدقے میں یہاں سے وہاں چلا جائے جس کے لیے خلق ہوا ہے. آج کی مجلس میں، ابتدائی مجلس میں یہ گزارش ہے اور انشاءاللہ آپ میری اس معذرت کو قبول فرمائیں گے کہ اگرچہ ترتیب گفتگو میں آج میرا ارادہ تھا کہ سید الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، مقصود حیات، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، وہ ہستی
کہ جس کے لیے نہیں بلکہ جس کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے، جو سبب وجود و بقائے کائنات ہے، جو اللہ کی رحمت کا مظہر اتم و اکمل ہے۔ ارادہ یہی تھا کہ ان کے حوالے سے گفتگو کروں، لیکن ایک مشکل درپیش یہ ہو گئی کہ آج G62 میں کچھ دوستوں کا کسی چینل نے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آج شان رسالت کے حوالے سے جو میں چینل پر عرض کر رہا تھا، ایک خاص شخص نے گفتگو کی تھی اس حوالے سے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک گفتگو ہو جسے 8 محرم کو نشر کیا جائے، تو نہیں چاہتا کہ گفتگو کا کچھ تکرار ہو، تو انشاءاللہ جو یہاں نہیں سن سکیں گے یا وہاں بھی نہیں سن سکیں گے، 8 یا 9 محرم کو انشاءاللہ وہ اس چینل سے میری گفتگو سن لیں گے، اس مقام سید الانبیاء کے حوالے سے جو آج رات کروں گا۔ آج چاہتا ہوں کہ اصول دین کی وہ اصل بیان کروں جو ہمارا امتیاز ہے، جو ترتیب کے حوالے سے اگرچہ کل آ رہی تھی، لیکن انشاءاللہ آج وہ سلسلہ گفتگو کو شروع کرتے ہیں اور مربوط کر دیتے ہیں اسی اصول دین کی چوتھی اصل کے ساتھ۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اگر کہا جائے کہ اصول دین میں سب سے اہم نقطہ یہی ہے اور سب سے اہم اصل توحید کے بعد یہی ہے تو بے جا نہیں ہے۔ اگرچہ کہنے والے اس شخص کو حکمت اہمیت امامت کا پتہ نہیں اور اس نے کہہ دیا کہ توحید کے بعد اس فرقے اس مسلک کے نزدیک امامت ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ امامت ہی وہ عقیدہ ہے جو مقام نبوت سمجھاتا ہے۔ امامت خاتمیت کی دلیل ہے، میری بات پہ توجہ نہیں فرمایا، امامت دلیل خاتمیت ہے۔ ہم امامت کے قائل ہی اس لیے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم کی خاتمیت کے قائل ہیں، سرکار دو عالم پر ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، ختم رسالت کے قائل ہیں، ختم ہدایت کے نہیں۔ چونکہ جب تک اس روئے زمین پر ایک انسان بھی باقی ہے تب تک وہ احتیاج ہدایت رکھتا ہے، اور یہ خالق کے قاعدہ لطف کے خلاف ہے، یہ اس کے تقاضۂ عدل کے خلاف ہے کہ انسانوں کو ہدایت کی احتیاج تو رہے لیکن ہدایت کرنے والا باقی نہ رہے۔ میں اور بات آسان کر دیتا ہوں، کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ انسان آج گمراہی سے بچ گیا ہے، ختم ہو گیا، گمراہ کرنے والے نے ہتھیار پھینک دیے؟ میرا مقصد کیا ہے؟ وہ جو دربار الہی سے نکلا وہ 2 چیزیں لے کے نکلا، ایک کہ تیرے بندوں میں اور اپنے بندوں میں فرق کرنے کا اختیار مجھے دے، نہیں میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، اس نے دربار الہی میں کہا مجھے یہ اختیار دے، میں گمراہی کا زور لگاؤں تاکہ مجھے پتہ چل جائے میری جماعت میں کون ہے اور تیرے کون ہیں۔ نہیں، اس نے کہا وَلَأَقْعُدَنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیری سیدھی راہ پہ بیٹھ جاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن وہ تیرے بندے میری گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے یا مجھ سے گمراہ نہیں ہو سکیں گے جو تیرے لیے اپنے آپ کو خالص بنا چکے ہیں۔ نہیں، آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں دیکھیں اس نے اجمعین کے بعد اللہ کہا، یعنی کہا گمراہ سب کو کرنا چاہتا ہوں مگر یہ وہ ہیں جنہیں گمراہ کر نہیں سکتا، یہ نہیں کہا گمراہ کروں گا، نہیں فرق ہے۔ اگر وہ کہتا ہے انہیں گمراہ نہیں کروں گا تو یہ دلیل ہوتی کہ ان کو گمراہ کر سکتا تھا، لیکن کہا تیرے احترام میں چونکہ تجھے خالق تو مانتا ہی ہوں۔ دیکھو شیطان اللہ کی خالقیت کا منکر نہیں تھا، عدالت کا منکر تھا۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اس نے کہا مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے، میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، تو نے مفضول پر افضل کو فضیلت دے دی ہے، تو یہ خالقیت کا انکار نہیں، یہ عدالت کا انکار ہے۔
مکتب آل محمد میں دوسری اصل عدالت اسی لیے ہے تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے مذہب شیطان کن کا ہے، مذہب رحمان کن کا ہے۔ یہ مذہب شیطان و رحمان میں خط فاصل ہے، خط فاصل ہے۔ توجہ فرمائیے، اس نے کہا میں سب کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں الا عبادک، مگر وہ جو تیرے بندے ہیں، جو تیرے عبد ہیں۔ اور کون ہیں وہ؟ المخلصین۔ مخلصین نہیں کہا، اگر لام کے نیچے کسرہ یا زیر ہوتی تو معنی اور ہوتا۔ کہا وہ بندے، اگر مخلصین ہوتا تو معنی ہوتا جو خالص کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو خلوص تک پہنچائے وہ اور ہے، جو مرتبہ خلوص پہ فائز ہو جائے وہ اور ہے۔ جو کچھ وہ ہیں جو عمل خالص کر رہے ہیں وہ ہم سب ہیں، کچھ وہ ہیں جو یہاں آ کر خالص نہیں ہوئے، آئے ہائے، ان کا ہر عمل خالص ہے۔ دیکھیے کچھ صالح ہوتے ہیں، عمل صالح، کچھ خود صالح ہیں۔ کاش میری بات پہنچ جائے، اب کیا کروں، مشکل باتیں ہو جاتی ہیں عزیزو۔ کچھ کا عمل صالح ہے، کچھ خود صالح ہے۔ جو خود صالح ہو اس کا ہر عمل صالح ہے، نہیں توجہ فرمائی۔ جو میرا اور آپ کا عمل صالح ہے، کیا نماز پڑھ رہا ہوں تو صالح عمل ہے، ممکن ہے نماز سے باہر نکلوں پڑھ کے تو میرا عمل اب صالح نہ رہے، کسی مومن کی غیبت کر رہا ہوں، کسی مومن کا حق کھا رہا ہوں، دکان پہ جا کے بیٹھا کم توڑ رہا ہے، تو اب نماز صالح عمل تھا، یہ خود صالح نہیں بنا۔ نماز صالح عمل تھا جو کر آیا، لیکن اب دکان پہ جو آدھا تول رہا ہے یہ صالح نہیں ہے۔ سنو، کچھ وہ ہیں جن کا عمل صالح ہے، کچھ وہ ہیں جو خود صالح ہیں۔ وہ جن کا عمل صالح بنا خود صالح نہیں بنے وہ مخلصین ہیں، اور وہ جن کا سونا بھی صالح ہے جاگنا بھی صالح ہے۔ یار وہ اور ہیں جو مقام اخلاص پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ راہ میں ہیں، وہ منزل تک نہیں پہنچے، اور جو انہیں منزل تک پہنچا رہا ہے وہ مخلص نہیں مخلص ہے، وہ خلوص کی اس منزل پر فائز ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اب ایک نقطہ آپ کو جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا کوئی نئی بات ہے لیکن آپ متوجہ ہیں۔ شیطان نے کیا کہا؟ میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے کچھ مخلص بندے ہیں جو مجھ سے گمراہ نہیں ہوں گے، یعنی میں چاہوں گا لیکن میرے وہ دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ شیطان نے کہا نا اپنی ہار پہلے دن مان لی۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ سب سے بڑا دشمن انسانیت شیطان ہے، لیکن وہ بھی کچھ لوگوں کی عصمت کا قائل ہے۔ سب سے بڑا دشمن خدا، دشمن انسان شیطان ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے یہ میری دسترس میں نہیں ہے۔ بھئی اب کیا کروں، کچھ شیطان سے بھی آگے نکل گئے، کچھ شیطان سے بھی آگے نکل گئے۔ تو جو گمراہ کرنے کا دعویٰ کر کے چلا، بتائیں وہ چلا گیا، ختم ہو گیا ہے؟ اچھا ہے، نہیں بول نہیں رہے، ہے نا؟ زندہ ہے یا نہیں؟ زندہ ہے۔ گمراہ کرتا ہے یا نہیں؟ کرتا ہے۔ اللہ اپنے دشمن کو گمراہ کرنے کی قدرت بھی دے دے، عمر بھی دے دے، مان لیتے ہیں، کوئی سوال نہیں کرتا۔ ہائے ہائے کہ اتنی دیر کیسے ہو گئی، وہ تو شیطان جو ہے آدم سے بھی پہلے، شیطان آدم سے بھی پہلے، شیطان کی عمر کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اسے جملہ معترضہ سمجھ لینا، شیطان کی عمر کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں کہتا کہ وہ کیسے زندہ، اور کوئی نہیں کہتا گمراہ کیسے کر رہا ہے۔ شیطان گمراہ کرے غائب رہ کر تو ایمان ہے، اور اگر امام غائب رہ کے ہدایت کرے تو انکار ہے۔ تو یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا اور خطبہ سے بھی۔ اس سے اگلا جملہ کہہ دوں، میں کہتا ہوں ہر شخص اپنا تجربہ بیان کرتا ہے۔ مثلا مجھ سے کوئی پوچھے
مثال کے طور پر کسی مومن کے حوالے سے کسی نے پوچھا یا آپ آپس میں بات کرتے ہیں، ایک بندے نے کہا یار فلاں شخص صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، دوسرے نے کہا نہیں یار ایسے ہی آپ لگے ہیں، دونوں دو جہت سے بات صحیح کر رہے ہیں، دونوں اپنا اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں، جس نے کہا وہ صحیح ہے وہ بھی اپنا تجربہ بیان کر رہا ہے، چونکہ اس کے ساتھ اس نے کوئی برا عمل نہیں کیا، دھوکہ نہیں کیا، جس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے لیکن دو جہتوں سے، ایک جہت سے نہیں، اس کے ساتھ وہ بھی اپنا تجربہ بیان کر رہا ہے یہ بھی اپنا۔ تو یاد رکھو جو کہتے ہیں امام ہدایت نہیں کرتا وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، جو کہتے ہیں ہدایت کرتا ہے وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، جس کا تعلق جس سے ہوگا، جس کا تعلق جس سے ہو جائے گا وہ اپنا تجربہ ہی بیان کرے گا، وہ اپنا تجربہ بیان کرے گا۔ تو عزیزو جب وہ گمراہ کرنے والا ہے تو سوال گمراہ کرنے والا ہے، ہدایت کرنے والا کیوں نہیں؟ یا تو ختم نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ شیطان کو لے جاتا، اور نبی کا ہر دور میں آنے کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ شیطان کے چنگل سے نکال کر رحمان کی بندگی میں لایا جائے، اور جب تک یہ مقصد کامل و اکمل نہیں ہوتا اس وقت تک سلسلہ ہدایت باقی رہنا چاہیے۔ تو بس سنیے، ہدایت کے مظہر ہیں ہر دور میں، کبھی نبوت کی شکل میں، کبھی رسالت کی شکل میں، کبھی امامت کی شکل میں۔ یہ نبوت، رسالت اور امامت یہ اللہ کے نظام ہدایت کے مصداق ہیں۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ سرکار کے بعد کوئی کسی معنی میں بھی نبی نہیں، نہ ذلی نبی، نہ امتی نبی، نہ تبی نبی، کوئی نہیں۔ اور جو سرکار کے بعد کسی کو کسی معنی میں نبی مانے ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے، یا نہیں؟ مسلمان نہیں ہے، کسی معنی میں بھی مانے۔ میری ایک مرزئی سے بات ہو گئی، کہنے لگا جی یہ حضرت عیسیٰ جو آئیں گے تو یہ بھی تو نبی تھے، تو آ رہے ہیں تو اب نبی نہیں؟ میں نے کہا اتنا آسان مسئلہ نہیں سمجھے۔ میں نے کہا میں اس عیسیٰ کا قائل ہوں جو سید الانبیاء سے پہلے نبی تھا، اگر آج عیسیٰ بھی بن کے آئے تو نہ مانو، نہیں توجہ فرمائی۔ میں نے کہا اگر آج عیسیٰ نبوت تازہ لے کے آئے تو نہ مانو، میں اس عیسیٰ کی نبوت کا قائل ہوں جو ابن مریم ہے، جو میرے نبی سے پہلے تھا۔ میں نے کہا میں 1,24,000 کا قائل ہوں، 1,24,000 میں ایک بھی زیادہ ہو جائے تو قائل نہیں، کوئی بھی ہو۔ اور یاد رکھو خدا کی قسم ہمیں کبھی دھوکہ نہیں ہوا، ہمیں کبھی دھوکہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ چونکہ ہم نے نبوت کے بعد 12 ایسے دیکھے جن میں صلاحیت نبوت تھی، قابلیت نبوت تھی، لیکن اللہ نے عہدہ نہ دیا تو ہم نے نہیں مانا۔ جن کے پاس 12 ایسے ہوں جن میں قابلیت ہو لیکن اگر اللہ نہ دے نہ مانے، جو علی جیسے کو نہ مانے نبی، وہ مرزا کو کیسے مانے گا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ تو دھوکہ ان کو ہو جن کے نظر میں نبوت کے بعد کوئی ایسا معیار نظر نہ آئے۔ ہمیں تو 12 ایسے نظر آئے، 12 نظر آئے جن کے 12 کے 12 قابلیت نبوت رکھتے ہیں۔ نہیں اگر نہ رکھتے ہوتے تو پیغمبر کہتے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ کہا مجھ میں اور تجھ میں صرف یہی فرق ہے کہ عہدہ نبوت تجھے نہیں ملا، صلاحیت نبوت ملی ہے۔ یا تمہیں قابلیت و صلاحیت نبوت حاصل ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بات اور کہتا ہوں میرے دوستو، ہر صاحب منصب صاحب کمال ہوتا ہے لیکن ہر صاحب کمال صاحب منصب نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں جو صاحب کمال ہو صاحب منصب بھی ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کمال رکھتے ہیں اس عہدے کا لیکن عہدے میں گنجائش نہیں ہوتا ہے۔ یہ اخبارات پہ آتا ہے کہ 10 بندے 12 بندے اس جاب کے لیے چاہیے، 200 لوگوں نے رابطہ کر لیا، اب 200 کو تو نہیں ملے گا،
ان میں بعض ہوتے ہیں جو آخر تک آتے 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 آپ جب 12 کو نکالتے ہیں تو یہ دلیل نہیں ہوتی کہ صرف 12 ہی نکلے، ممکن ہے آپ نے یہ 12 24 میں سے نکالے ہوں، 30 میں سے نکالے ہوں، تو جو باقی آپ کر رہے ہیں جنہیں نہیں عہدہ دے رہے ان کی توہین نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عہدے میں گنجائش نہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ اللہ کے عہدے حکمت کے تحت ہیں، مصلحت کے تحت ہیں، قابلیت کے نہیں۔ میری بات سمجھیے گا، اللہ جب تک عہدے کی ضرورت ہے صاحب کمال کو ہی دیتا ہے، لیکن اگر عہدے کی ضرورت نہ رہے مصلحت پروردگار میں تو دلیل نہیں کہ اب اس کے بعد صاحب کمال بھی کوئی نہیں۔ اب میں آسان کر دیتا ہوں عزیزو، لوگ پوچھتے ہیں کہ عورت کو جو منصب نبوت نہ ملا تو توہین ہے۔ نہیں، یہ توہین نہیں ہے، یہ منصب ہے، یہ کمال نہیں۔ منصب ہوتی ہے ذمہ داری۔ اللہ نے عورت کی حجاب کو اور عظمت کو بچانے کے لیے کہا ایسا منصب نہیں دوں گا جو مرد و عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ نبوت تو دونوں کے لیے ہے، تو سنو، جناب سیدہ صلاحیت نبوت رکھتی ہیں۔ نہیں، میں نے ایسے ہی نہیں کہا، کمال نبوت رکھتی ہیں، لیکن اگر اللہ نے عہدہ نہیں دیا، منصب نہیں دیا تو مت سمجھو کہ کمال بھی نہیں رکھتی۔ اللہ نے کہا منصب میں دیتا ہوں مصلحت کی بنیاد پر، لیکن کہا منصب نہ دے کر بھی میں نے کمال کی اس منزل کو تمہیں دکھا دیا کہ یہ نبی نہیں ہے لیکن جس کا احترام سید الانبیاء کرے۔ جس کا احترام سید الانبیاء کرے، اگر وہ صاحب کمال نہ ہوتی تو نہ کرتے۔ نہیں، میں وہ حدیث بھی ضرور پڑھوں گا، لولاک علی لما کان لفاطمہ کف، رسول فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کف نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کف نہ ہوتا۔ کیا مانا؟ کف نہ ہوتا۔ مرد و عورت کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کمال کی بنیاد پہ۔ ہائے ہائے ہائے، کہتے ہیں بطول اتنی صاحب کمال ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی اس قابل نہیں تھا جس کی زوجیت میں بطول جاتی۔ تو یہ کمال کو بتا رہے ہیں، انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا جناب سیدہ پر گفتگو کا، میری 3 گفتگویں ہیں G9 میں جو ہیں نیٹ پہ آپ دیکھ لیں، اس میں نے اسی پہلو کو بیان کیا ہے، لیکن چونکہ میرا ولایت موضوع ہے G62 میں ایک لفظ ضرور یہاں کہہ دیتا ہوں عزیزو، وہ ولایت جو کمال ہے، جو قرب الہی ہے، کمال منصب نہیں۔ ایک ولایت منصب ہے، ایک ولایت کمال ہے۔ وہ ولایت جو کمال ہے، جس مقام کمال پہ علی فائز ہیں اسی مقام کمال پہ بطول فائز ہیں۔ وہ قرب الہی کی جو منزل علی کو حاصل ہے وہی بطول۔ وہ ولایت جو کمال ہے، وہ ولایت جناب سیدہ کے پاس بھی ہے، جس طرح مولا علی کے پاس ہے۔ وہ ولایت کمال ہے، لیکن منصب میں یہ مصلحت پروردگار ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جب گمراہ کرنے والا ہے تو نظام ہدایت بھی چاہیے۔ تو سنیے، نظام ہدایت کا جو تسلسل ہے ہمارے عقیدے میں وہ 3 جگہ پر ہے، نبوت، رسالت، امامت۔ بس عزیزو، میں نے تمہید بہت کہہ لی، آج میری طبیعت بھی بہت خراب ہے، لیکن انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ ابتدائی بات آج ہو جائے، کل سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ اس میں ثابت کریں گے کہ ہم جس امامت کے قائل ہیں وہ کتنی عظیم امامت ہے، وہ کتنی اعلیٰ و رفع امامت ہے۔ لیکن آج ایک بات کہتا ہوں، ہمارے عقیدے میں جیسے نبی خدا بناتا ہے، رسول خدا بناتا ہے، ویسے ہی وسیع رسول بھی خدا بناتا ہے۔ نہیں، بدل دو جملہ، جیسے نبی خدا بناتا ہے، رسول خدا بناتا ہے، امام بھی خدا بناتا ہے۔ ساری دنیا مل کے کسی کو نبی بنا لے، اگر اللہ نے نہیں بنایا تو نبی نہیں۔ لوگ بنا لیں، لوگوں کے بنانے سے وہ نبی نہیں بنے گا۔ لوگ مان بھی لیں، عہدہ دے بھی دیں، وہ نہیں بنے گا۔ پوری دنیا مل کے کسی کو رسول بنا لے، ان کے بنانے سے نہیں بنے گا۔ یہی ترتیب ہماری امامت میں ہے۔ لوگ کسی کو امام بنا لے یا خود بن جائے، لوگ مل کے بنائیں یا وہ تلوار سے بن جائے، یہ بننے والا جیسا بھی ہو اگر اللہ نے نہیں بنایا تو ہم نہیں مانتے۔
یہ ہے ہمارا عقیدہ، اور اس عقیدے پر دلائل رکھتے ہیں، دلائل بھی قرآن سے رکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک نبوت، رسالت اور امامت خدائی ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، لوگوں کا کام ہے ہی نہیں۔ یہ بنانا یہ اللہ کا کام ہے، یہ بنانا، یہ پہچانا اور اس کی پہچان کروانا یہ اس کا کام ہے۔ چونکہ ہدایت کی ذمہ داری اس کی ہے، میری اور آپ کی نہیں۔ ہم ہدایت کی تلاش میں ہیں، ہم ہدایت پانے والے ہیں۔ جو خود پانے کا محتاج ہے وہ ہدایت کرنے والا کیسے بنائے گا؟ کیسے بنائے گا؟ وہ بناتا ہے۔ لیکن نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں؟ مفہوم تو واضح ہونا چاہیے۔ نبی اسے کہتے ہیں جو پیغام لے، رسول اسے کہتے ہیں جو پیغام دے، امام اسے کہتے ہیں جو لائے ہوئے پیغام کو بچانے کے لیے سب کچھ دے۔ توجہ فرمائیں گے، نبی جو پیغام لیتا ہے نا، یہ معمولی حیثیت نہیں، یہ معمولی مقام نہیں، یہ معمولی مرتبہ نہیں۔ یہ پیغام الہی لینا یہ ایسے نہیں کہ جیسے آپ نے پانی ایک پائپ سے چھوڑا اور وہ نکل گیا دوسری طرف سے، نہیں۔ یہ خالی اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ وحی کرنا چاہے تو جس پر مرضی کر دے۔ کاش میری بات پہنچ جائے آپ تک۔ عزیزو، وحی لینے کے لیے کمال چاہیے، جب تک وہ کمال نہ ہو وحی نہیں ہوتی۔ وحی اللہ سے باطنی رابطے کا نام ہے، اور یہ باطنی رابطہ اس وقت تک قائم نہیں ہوتا جب تک کسی کا باطن پاک نہ ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے نزدیک ایمان نبی ہوتا ہی وہ ہے جو معصوم ہو۔ اگر اس کے ظرف میں گناہ کی آلودگی ہوگی تو وہ پیام الہی لے ہی نہیں سکے گا، اور اگر لے بھی لے تو محفوظ نہیں کر سکے گا، اور اگر محفوظ کر بھی لے تو محفوظ کرنے کے بعد پہنچا نہیں سکے گا۔ تو یاد رکھو، جو نبی ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے، صرف انسانوں کی امانتوں کی حفاظت نہیں کرتا، انسانوں سے پہلے اللہ کی امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ بڑی مہربانی، میری بات پہنچ رہی ہے پڑھے لکھے دوستوں تک۔ آپ بولے نہ بولے، آپ کے چہرے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ میں نعروں کا اور اس طرح مجھے ہے بھی نہیں، مزاج بھی نہیں ہے۔ ہمارا ماما باپ کا خود ہمدرسی لوگ ہیں، اس لیے مجھے یہ زیادہ خوشی ہے آپ تک بات پہنچ جائے۔ عزیزو، نبی پیغام لینے والا، اور قرآن نے کتنی شکلیں بتائیں پیغام لینے کی۔ کا ایک دفعہ پیغمبر نبی پیغام سن رہا ہے، پیغام لانے والے کو نہیں دیکھ رہا، سن رہا ہے۔ دوسری شکل کا لانے والے کو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ تیسری شکل اللہ واسطے ہٹا دیتا ہے، یا دینے والا دے رہا ہوتا ہے اس کے قلب پہ، یا لینے والا لے رہا ہوتا ہے۔ سنیے، ہمارے رسول خدا پر سید الانبیاء کی یہ عظمت ہے کہ جبرائیل بہت کم وحی لے کے آتا ہے، اکثر وحی جو ہوتی ہے وہ بغیر واسطے کے ہے، وہ اللہ ڈائریکٹ کرتا ہے۔ آئے ہائے، لوگ تنزیل اور تعلیم میں فرق نہیں سمجھے۔ مقام تعلیم میں نبی استاد ہے، جبرائیل شاگرد ہے۔ یہ تنزیل میں یہ مصلحت خدا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے ادھر سے پیغام آ رہا ہے، ورنہ میرا رسول جبرائیل سے مفضول نہیں، افضل ہے۔ عزیزو، اب کل والا جملہ کہوں تاکہ متوجہ ہو جائیں، اگر مفضول ہوتا تو رک جاتا، تو جبرائیل رک گیا اور نبی چلے گئے تو بتایا شاگرد کی حد ہے، استاد کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ مقام تعلیم نہیں، یہ مقام تنزیل ہے، تنزیل۔ اس میں اللہ نے ایک مصلحت بنائی، نظام بنایا ہے۔ توجہ فرمائیں گے عزیزو، پیغام لے رہا ہے، لانے والے کو دیکھ نہیں رہا، سن رہا ہے، ایک مقام نبوت۔ دوسرا، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، دوسرا مقام نبوت۔ تیسرا، اللہ ڈائریکٹ کر رہا ہے۔ یہ تین وحی کے طریقے رائج ہیں انبیاء پر۔ ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ آج چاہتا ہوں آپ مقام نبی کو سمجھیں، یہ طریقہ بیان کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ عزیزو، نبی کا مقام کتنا بلند۔ اللہ اپنے نبی پر بعض اوقات جو وحی کرتا ہے وہ جاگتے ہوئے نہیں کرتا، نبی خواب میں ہے اور اللہ وحی کر رہا ہے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ وحی کرنے والا کون ہے؟ وہ لینے والا نبی۔ اچھا، وہ تو لا تاخذ سنۃ ولا نوم،
اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، ٹھیک ہے، لیکن جس پر کر رہا ہے وہ تو سو رہا ہے۔ یا اللہ تو قادر مطلق ہے، اسے اٹھا لے، اٹھا کر وحی کر۔ یہ خواب میں وحی کیوں؟ اور وحی بھی معمولی نہیں، اتنی عظیم وحی کہ وحی کے ذریعے بتایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ وحی تھی یا نہیں؟ نہیں، قرآن پڑھ لیں، کیا کہا؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترا، بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے؟ اب بیٹے کا جواب قرآن نے عجیب دیا۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا وہ کریں جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی حضرت اسماعیل نے لفظ خواب بھی علیحدہ کر دیا۔ یہ نہیں کہا بابا وہ کریں جو خواب میں دیکھا، کہا بابا وہ کریں جس کا حکم دیا گیا۔ تو بیٹا بتا رہا ہے کہ میں غافل نہیں ہوں، یہ میرے باپ کا خواب نہیں، یہ اللہ کی بات ہے، یہ وحی الہی ہے۔ تو اگر اسماعیل نبی نہ ہوتا تو پتہ کیسے چلتا؟ اسے کیسے پتا چلا یہ خواب نہیں یہ وحی ہے؟ تو بتایا۔ اب سوال، یا اللہ تو خواب میں کیوں وحی کر رہا ہے؟ جاگتے ہوئے کر۔ اللہ نے کہا تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرا نبی ہوتا کون ہے، میرا نمائندہ ہوتا کون ہے، اس کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ کیوں؟ انسان کی غفلت کی آخری منزل کا نام نیند ہے یا نہیں؟ اسی لیے کہا گیا نیند موت کی مثل ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان غافل ہے اپنے جسم سے۔ عزیزو، انسان غافل ہو جاتا ہے، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، یہی ہے نا؟ جب نہ سنے نہ دیکھے تو سمجھے گا کیسے؟ یہی ہے نا؟ اب جو وحی کر رہا ہے اگر وحی لینے والا لے نہیں رہا تو دینے کا فائدہ کیا؟ اور اگر لے رہا ہے تو سو کیسا رہا ہے؟ سو کیسا رہا ہے جو لے رہا ہے؟ اللہ نے بتایا میرا نمائندہ کون ہوتا ہے، کہا جو تمہاری غفلت کی آخری منزل ہے، میرا نمائندہ وہ ہوتا ہے جو وہاں بھی غافل نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کہا میرا نمائندہ وہ ہوتا ہے جو وہاں بھی غافل نہ ہو۔ تو عزیزو، اللہ نے خلیل پر خواب میں وحی کی، بتایا یہ خلیل کا مقام ہے۔ خلیل کا مقام کیا ہے کہ خواب میں بھی مجھ سے غافل نہیں۔ عجیب بات ہے، جس نے اس خواب کی تعبیر پر شک کیا وہ شیطان ہے نا، جس نے دھوکہ دینے کی، بھٹکانے کی کوشش کی۔ اللہ نے کہا تو شیطان ہے، کہا نا شیطان ہے۔ کیوں کہا؟ چونکہ تو نے نبی کے وحی پر خواب پر شک کیا۔ تو جب خلیل کے خواب پر شک شیطان بنا دیتا ہے تو حبیب کے دماغ پر، جب خلیل خواب میں بھی غافل نہیں ہوتا تو حبیب بخار میں غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ خود سمجھو، اللہ نے بتایا جسے اپنا بناتا ہوں وہ سو بھی جائے تو دل نہیں سوتا۔ کہا جب وہ نیند میں مجھ سے غافل نہیں، جو خلیل ہے جس کا مقام کم ہے، جب خلیل خواب میں بھی مجھ سے غافل نہیں ہے تو میرا حبیب بخار میں غافل کیسے؟ عزیزو، اگر غافل ہوتا خلیل تو اللہ کبھی اس قربانی کو قبول نہ کرتا۔ نہیں، اللہ نے خواب میں وحی کر کے بتایا مقام خلیل کیا ہے، عظمت خلیل کیا ہے۔ تو نبوت پیغام لینا، رسالت پیغام دینا۔ اب جب تک ایک پیغام بھی وہاں باقی ہے ضرورت نبوت ہے، اور پیغام پہنچانے کی نوبت تب ہی آتی ہے جب لانے والا ہو۔ تو جہاں رسالت ہے وہاں نبوت ہے، لیکن ضروری نہیں جہاں نبوت ہو رسالت بھی ہو۔ کیوں؟ بعض نبی صرف اپنے وجود پہ نبی ہیں، ان پہ وحی آتی تھی لیکن وجود پہ ختم، وہ اب خود اس پر عمل کریں، ان کی ڈیوٹی یہ نہیں دوسروں تک پہنچائیں۔ تو وہ ذات کے نبی تھے، وہ قوم کے نبی نہیں۔ جس کی ڈیوٹی اس سے اگلی ہو جائے کہ پہنچا، یہ لینا ہے نبوت، وہ دینا ہے رسالت۔ بس نبوت اور رسالت ہے رہنمائی، راہ دکھانا۔ امامت رہنمائی نہیں، امامت ہے منزل تک پہنچانا۔
نہیں توجہ فرمائی. نبی اور رسول وہ ہوتے ہیں جو راہ دکھائیں، امام وہ ہوتا ہے جو منزل تک پہنچائے. سنیے، ہمارے نبی صرف نبی نہیں، صرف رسول نہیں، وہ امام بھی ہیں، بلکہ امام الانبیاء ہیں. ان کا کام صرف راہ دکھانا نہیں تھا، منزل تک پہنچانا بھی تھا. تو جس کا کام منزل تک پہنچانا ہے، جب تک منزل باقی ہے منزل پر پہنچانے والوں کی شناخت بھی کروانا اس پہ فرض ہے. تو اللہ نے کہا میرا حبیب تو نے نبوت اور رسالت تو پہنچا دی غدیر میں، لیکن تو نے منزل تک پہنچانا ہے. یہ قافلہ انسانی ابھی باقی ہے اور تجھے میں بلا رہا ہوں، تو اب تیری امامت کی ذمہ داری کون انجام دے گا؟ کہا تجھ سے افضل تو نہیں ہوگا لیکن تیرے جیسے ہونے چاہیے. اسی لیے تو رسول نے کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. آج تک جس کا امام میں تھا میرے بعد علی ہے. اب یہ قافلہ انسانیت کو پہنچانے والا یہ علی ہے. اب امامت چلے گی، نبوت نہیں، رسالت نہیں. راہ واضح ہو گئی، دکھا دی گئی. اب منزل تک پہنچانے والے کی ضرورت ہے، منزل تک پہنچانے والے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے امامت. وہ ہے امامت. میرے دوستو، ہمارا امامت کے بارے میں ابتدائی جو تصور ہے وہ یہ ہے. اب کل بتاؤں گا شرائط امامت کیا ہیں، اوصاف امامت کیا ہیں، اور خود دلائل امامت کیا ہیں قرآن کی نظر میں. آیا یہ امامت قرآنی نظریہ ہے یا غیر قرآنی؟ قرآن نے آیا اس کے بارے میں کچھ کہا یا نہیں کہا؟ میں بزرگوں کے لیے نہیں کہہ رہا، معذرت کے ساتھ. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، میرا زیادہ یہی ہوتا ہے ان تک پیغام پہنچایا جائے عام سادہ سلیس زبان میں. سمجھتا ہوں بعض چیزیں ممکن ہے آپ کے لیے کوئی اتنی اہم نہ ہوں یا اتنی زیادہ وہ نئی نہ ہوں، لیکن یہ جو نئی نسل ہے یہ کتابیں نہیں پڑھ رہی. آج یہ سوالات ہیں جو انہیں ہو رہے ہیں، آج میڈیا ہے جو ہمیں سوال کر رہا ہے. ہمیں اپنے مکتب کے دفاع کے لیے آسان لفظوں میں لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے. تو سنیے، آخری لفظ یہی کہہ رہا ہوں جو پہلے کہا تھا. امامت ختم نبوت کی دلیل ہے. ایک لفظ میں سمیٹ دوں، اگر اللہ کا بخشا ہوا نظام ہدایت نبوت کے بعد شرائط و اوصاف نبوت کے ساتھ تسلسل پالے تو اسے امامت کہتے ہیں. ہدایت کا نظام اگر نبوت کے بعد تسلسل پالے تو اسے امامت کہتے ہیں. اور امام کا کام ہے منزل تک پہنچانا. اسی لیے تو حسین قافلہ انسانیت لے کے چلا. اگر کام رہنمائی ہوتا تو مدینے میں بیٹھ جاتے، کہتے وہ یزید ہے جاؤ لڑو. حسین نہیں، حسین یہ نہیں کہتا جاؤ لڑو. حسین جاتا ہے کہتا میرے ساتھ آؤ. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. حسین یہ نہیں کہتے جاؤ اور لڑو، نہیں، حسین کہتے ہیں آؤ اور میری ہمراہی میں لڑو. کیونکہ میں امام ہوں، میں قافلہ انسانیت کو لے کے چلا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ ایک منزل کا نام غدیر ہے، دوسری منزل کا نام کربلا ہے. کربلا اور غدیر دونوں امامت کی تفسیر کرتی ہیں. کربلا و غدیر دونوں امامت کی تفسیر کرتی ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر دنیا بیست کو سمجھ جاتی تو غدیر کو سمجھتی، اور اگر غدیر کو سمجھ جاتی تو کربلا برپا نہ ہوتی. اب آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج ادھر سے ادھر جانا ہے. اگر غدیر سمجھنا ہے تو کربلا سمجھو، اور اگر بیست کا مقصد سمجھنا ہے تو غدیر سمجھو، اور اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو زینب کو سمجھو. زینب کو سمجھو. 4 محرم آج پھر کہہ رہا ہوں جملہ جن کی تاریخ کربلا پہ نظر ہے. 4 محرم کا دن غروب ہو رہا ہے. کیوں کہا؟ یہ 2 دن حسین فرات کے قریب تھے، آج حسین فرات سے دور ہے. علماء نے لکھا ہے، علامہ نقن نے بھی لکھا ہے
کہ 4 کو خیمے جو ہٹائے گئے تو یہ 3 دن جو پانی موجود تھا خیموں میں وہی استعمال ہوا. 7 محرم سے پانی بند نہیں ہوا, پانی 4 محرم سے بند کر دیا گیا لانے لے جانے پر. یہ جو خیموں میں جمع تھا پانی یہ وہ استعمال ہوتا رہا. تو عزیزو 2 دن صرف حسین کو آزادی ملی اس فرات سے جہاں سے سب پانی پی رہے ہیں, لیکن بطول کا بیٹا وہاں پانی نہ پی سکے. یہ عزاداری کے دن ہیں, یہ مصائب کے دن ہیں, لیکن مصائب کے ساتھ ساتھ اس حسین ابن علی کے ساتھ قلبی لگاؤ کا ذریعہ ہے نا. یہ جو روتا ہے نا بندہ روتا ہے, اس کا تعلق دماغ سے نہیں, اس کا تعلق دل سے ہے. دل سے دل ٹوٹتا ہے, اگر ٹوٹے تب روتا ہے انسان, چونکہ غم کا اثر دماغ پہ نہیں ہوتا, دل پہ ہوتا ہے, دل پہ ہوتا ہے. یہ جو بیٹا دنیا سے چلا جائے تو کیا ہوتا ہے, دل ٹوٹتا ہے. کوئی اپنا چلا جائے تو دل ٹوٹتا ہے. کیا خوبصورت جملہ کہا ڈاکٹر شریعتی نے. وہ کہتا ہے کہ کربلا صرف اگر میدان عقل ہوتا تو کربلا برپا نہ ہوتی. کربلا مقام عقل و دل ہے. حسین نے عقل و دل کو عشق میں ایسا ڈبو دیا کہ اب اگر کوئی عقل سے آگے میدان عرفات میں پہنچنا چاہتا ہے, عرفان میں پہنچنا چاہتا ہے, تو اسے دل کا سفر طے کرنا ہے. دل کا سفر. کربلا سفر دل ہے, یہ عزاداری یہ سفر دل ہے, یہ رونے کا تعلق دل سے ہے. اور کون ہے جس کے پاس دل ہے اور اس دل میں اگر محبت حسین ہے تو اس کا اثر نہ ہو, اثر نہ ہو. صرف یہ ہے کہ معرفت حسین اگر ہو جائے تو پھر پتہ چلتا ہے. عزیزو ہر کسی کی مصیبت اس کی عقل کے مطابق ہے. معذرت کے ساتھ افلاطون کا ایک جملہ ہے, عجیب جملہ ہے. کسی نے اس سے پوچھا کہ کسی شریف کے لیے سب سے مشکل وقت کیا ہے؟ اس نے کہا جب اسے کسی کمینے سے سوال کرنا پڑے. نہیں, میں نے جملہ کہہ دیا ہے. پڑھے لکھے دوستو, اس سے اگلا جملہ کیا کہوں؟ خدا کی قسم جب میں نے پڑھا تو میں رونا شروع ہو گیا. کیوں؟ حسین جیسا دنیا میں شریف کوئی نہیں. اتنا شریف, اور حسین کے بعد اگر شرافت میں کسی کا نام ہے تو زینب ہے. ایک پانی مانگتا رہا, ایک چادر مانگتی رہی. اب خود سوچو, جب حسین جیسا شریف شمر جیسے کمینے کے سامنے کھڑا ہو جائے, اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی میرے دوستو؟ لیکن یہ کربلا جو میدان عشق ہے, جو میدان محبت ہے, اس نے جس دل میں نور تھا اسے کھینچ لیا, کھینچ لیا. میں شہادتوں کا آغاز, اگرچہ ترتیب گفتگو اور ہوتی ہے, لیکن چاہتا ہوں میں شہادت کا آغاز کروں اس سے جو مسلمان تھا نہیں, لیکن حسین کے عشق اور حسین کے کردار نے اسے اسلام کے دائرے میں لے آیا. دیکھو حسین محافظ پیمبر ہے. کربلا کے میدان میں بھی پیمبر کا حقیقی وارث کون تھا یہ بتا دیا, بتا دیا. وہب جس کا ذکر شیعہ سنی دونوں نے لکھا. بس منظر کیا ہے؟ وہب شادی کے بعد ماں ساتھ ہے, زوجہ ساتھ ہے, بارات ساتھ ہے, گزر رہی ہیں صحرائے کربلا کے پاس سے گزرے. ماں نے خیمے دیکھے, خیموں میں اللہ جانے اسے کیا نظر آیا. میں نے تو کہہ دیا ہے, اللہ جانے اسے خیموں میں کیا منظر نظر آیا. کہتی ہے وہاں بیٹا ذرا رک جانا, آؤ ذرا مل کر دیکھیں تو صحیح یہ صحرائے کربلا میں ہے کون. قریب گئے, کیا دیکھا؟ عجب منظر دیکھا. میں یوں ہی کہوں گا کہ ریت پر کائنات کی سب سے عظیم ہستی بیٹھی ہوئی ہے, تسبیح و تقدیس الہی میں مصروف ہے. عزیزو میں کربلا کو ایسے پڑھا کرتا ہوں. میں نہیں کہتا حسین غریب تھا, نہیں, میں کہتا ہوں اللہ جانے حسین کی تسبیح میں کون سی کشش تھی.
کہ وہب اور اس کی ماں دوڑی چلی آئی، اتنی تسبیح و تقدیس کی صدا پسند آئی، سلام کیا، اور پہلا سوال وہب کی ماں نے کیا کہ اے بندہ خدا تو کون ہے؟ حسین نے سر اٹھایا، مجھے پہچانا نہیں، میں پیغمبر کا نواسا ہوں۔ پیغمبر کا نواسا، نام کیا ہے؟ کہا حسین ابن علی۔ کہا وہی حسین جو مباہلہ میں آیا تھا؟ ہاں میں وہی حسین ہوں۔ کہا یہ صحرائے کربلا، یہ فوج اشقیاء یہ کون ہے؟ کہا یہ سب مجھے مارنے آئے ہیں۔ اچھا اگلا سوال سنو گے؟ وہب کی ماں کہتی ہے بتائیں یہ سب ہیں کون؟ آپ کا کلمہ پڑھنے والے تو نہیں ہیں؟ حسین کہتے ہیں کیا کروں، میرے نانے کی امت ہے۔ بس سنو گے؟ کہتی ہے بیٹا اب یہاں سے آگے نہیں جانا، آگے نہیں جانا۔ سنو گے؟ حسین وارث شریعت ہے، کہتے ہیں وہب اور وہب کی ماں سے کہ تم جب تک حلقہ اسلام میں نہیں آؤ گے تمہیں میں یہاں رکنے کی اجازت نہیں دوں گا، اجازت نہیں دوں گا۔ کہتی ہے مولا کلمہ پڑھانا تیرا کام ہے اور وفا کا حق ادا کرنا میرا کام ہے۔ بس عزاداران حسین، یہ تاریخ کربلا ہے، یہ تاریخ کربلا ہے، یہ حسین کا اثر ہے، یہ حسین کی معنوی اور روحانی ولایت ہے۔ مسلمان ہوا، اب روایت کے جملے ہیں کہ مسلمان ہوا، روز عاشور نہیں آیا۔ علامہ ذیشان نادر جوادی نے لکھا یہ شب عاشور آیا ہے، پہلے آیا 9 محرم کو جب آ گیا نا، اب شب عاشور ساری بیویاں اپنے اپنے بچوں کو کہتی رہی۔ اب روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں۔ حسین جب وہب کے خیمے کے پاس پہنچے، وہب کی ماں کی صدا سنی، کیا کہہ رہی تھی؟ کہتی ہے وہب بیٹا یہ ساری بیویاں مسلمان گھروں سے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والی ہیں۔ کہا میں نے ابھی حسین کے نانے کا اسلام قبول کیا ہے، بیٹا کل مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ بس عزاداران حسین، روز عاشور آیا، ماں لے کے آئی، مولا میرے بیٹے کو اجازت دو۔ سنو گے؟ حسین بڑا کریم ہے، حسین نے کہا نہیں لے جا بیٹے کو۔ کیوں؟ کہا ابھی شادی کر کے آ رہی ہے، ابھی تیرے بیٹے نے زندگی کی کوئی خوشیاں نہیں دیکھی، تیرے دل میں بڑے ارمان ہوں گے۔ سنو گے؟ کہتی ہے مولا آپ سچ کہتے ہیں، چلی جاؤں، لیکن بتاؤ اگر قیامت کے دن بطول کا سامنا ہو گیا۔ بس عزاداران حسین، اجازت ملی، اس نے اصرار کیا، مولا نے اجازت دی۔ اب چند شہید ہیں جو واپس آئے ہیں لڑنے کے بعد زندہ، ان میں ایک وہب ہے۔ وہب جب جسم پر زخم کھا کے واپس آیا نا، ماں خیموں کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، آیا ماں کے پاس، آ کر کہتا ہے اماں میرا سلام۔ ماں نے یوں دیکھا، وہب کیوں آیا ہے؟ اماں میں جہاد کر کے آ رہا ہوں۔ کہا میں نے تجھے زندہ آنے کے لیے نہیں بھیجا، جا حسین پہ قربان ہو جا۔ عزاداروں ادھر وہب چلنے لگا، کہتے ہیں چند قدم چلا تھا کہ ایک دم وہب کی بیوی سامنے آ گئی۔ اب دونوں میاں بیوی میں باتیں ہو رہی ہیں اور ماں دور کھڑی ہے۔ ماں کو خیال آیا کہیں بیوی یہ نہ کہے مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ جلدی سے دوڑ کے پیچھے آئی، قریب آ کے کہتی ہے وہب بیوی کی باتوں میں نہ آنا، ورنہ میں دودھ نہیں بخشوں گی، دودھ نہیں بخشوں گی۔ اب زوجہ مخاطب ہوئی، کہتی ہے ماں گھبرا نہیں، تو نے اپنا کام کیا، میں اپنا کام کرنے لگی ہوں۔ کیا کیا؟ کہتی ہے وہب میرے ساتھ چلو۔ اب دونوں میاں بیوی آئے کہاں؟ جہاں حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں پاس آ کر بیوی نے کیا کہا؟ کہا مولا یہ میرا شوہر ہے، باپ کا گھر چھوڑ آئی، شوہر کے گھر جا نہیں سکی، یہ آپ پر قربان ہونے جا رہا ہے، مولا اس کو میرے سامنے ایک عہد لے دیں۔ حسین نے کہا بول کنیزہ خدا۔ کہتی ہے مولا اس سے عہد لے دیں جیسے یہاں ساتھ نبھایا ہے ویسے جنت میں بھی مجھے ساتھ لے کے جائے گا۔ بس عزاداروں دوسرے جملے سنو گے؟ کہتی ہے مولا ایک اور کام کر دے، آپ کریم ابن کریم ہے، مجھ پہ احسان کر دے۔ مولا نے کہا حکم کرو، کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ سنو گے؟ وہب کی بیوی کہتی ہے مولا یہ تو جا رہا ہے، ہو سکے تو مجھے خیموں میں پہنچا دو۔
میں زینب و کلثوم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ہائے میرا پردہ تو سلامت رہے۔ بس عزادارو یہ کہنا تھا، حسین نے سر جھکایا، رونا شروع کیا، وہب چلا، چند قدم چلا تھا، کیا دیکھا پیچھے ایک آہٹ آ رہی ہے، پلٹ کے دیکھا زوجہ آ رہی ہے، کہا میں نے تجھے چھوڑ آیا، تو کیوں آ رہی ہے؟ کہتی ہے وہب یہ سنتا جب، کہا بتا، کہا جب تو چلا اور تو نے کہا کہ میری زوجہ زینب کے ساتھ رہے گی، ایک دفعہ حسین نے سر جھکایا اور ایک جملہ کا واہ غربتا، ہائے میں غریب ہو گیا، میں اسے کیسے بتاؤں کہ تھوڑی دیر کی بات ہے، یہ کربلا کا صحرا ہوگا، نیزے ہوں گے میری زینب کے سر پہ، پردہ نہیں ہوگا، او کنیزہ خدا، کبھی شام کا دربار، کبھی شام کا بازار، ہائے نبی کی بیٹیاں، بس آخری جملہ تاکہ شہادت مکمل ہو جائے۔ عزادارو وہب گیا، لڑا، کہتے ہیں فوج اشقیاء نے اذیت دینے کے لیے اس کی ماں سامنے کھڑی تھی، کیا کیا؟ وہب کا سر قلم کیا، ماں کی طرف پھینکا اور تانا دیا، یہ ہے تیرا وہب۔ بس عزادارو کربلا کی ماں تم پر سلام۔ عزیزو ماں آگے بڑھی، سر کو لیا، بوسہ دیا، بوسہ دے کے جانتے ہیں کیا کیا؟ اس نے سر کو دوبارہ پھینکا، کہتی ہے میں نے حسین کا صدقہ دیا ہے، ہم صدقہ دے کر حسین پر صدقہ ہے، اور بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، خدایا ان شہدائے کربلا کا واسطہ، ان شہدائے کربلا کا صدقہ، خدایا تجھے واسطہ اس عظیم قربانی کا، ہمارے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، جو مومنین مومنات بیمار ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو ناحق قید ہیں قید سے رہائی عطا فرما، خدایا ہمارے آقا و مولا امام زمان کا ظہور فرما، ان کے قلب مطہر کو راضی فرما، خدایا ان کی غیبت میں ان کے تقاضۂ غیبت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے عالمی انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، خدایا اس عزاداری سید الشہداء کو جو مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے اس کو منانے کی توفیق عطا فرما، خدایا غم حسین جو غم نبی ہے اسے غم پیمبر سمجھ کر تمام مسلمانوں کو اس غم کے آداب اور اس غم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہر قسم کی خوشی کو ترک کر کے بطول کو پرسہ دینے کی توفیق عطا فرما، ہماری اس عزاداری کو حضرت سیدہ کے حضور اور ان کے طفیل خدایا اپنے حضور قبول فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو ناحق قید ہیں قید سے رہائی عطا فرما، بحق محمد